16 रबियुल अव्वल मंगल के दिन अल्लाह पाक के ये दो सिफाती नाम या गनियु या वहाबु 10 मिनट का मुख्तसर सा अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो गया हूं। आप लोगों को जितनी भी बड़ी आपकी परेशानी है, अगर आप लोग करोड़ों के कर्ज के नीचे भी दब गए हैं, या आप लोग अपना जाती मकान या फिर गाड़ी वगैरह या फिर फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहते हैं, तो इस अमल को, इस वजीफे को 16 रबियुल अव्वल बरोज मंगल के दिन एक बार लाजमी आजमा के देख लें। इंशाअल्लाह आपके हर मकसद में आपको कामयाबी हासिल होगी। अगर आप लोग नेक रिश्तों के ख्वाहिशमंद हैं तो अच्छे रिश्ते आपके घर जरूर दस्तक देंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज का वजीफा 16 रबियुल अव्वल मंगल के दिन का बहुत ही खास वजीफा है। इंतहाई मुख्तसर और ताकतवर तरीन वजीफा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। नाजरीन, रबियुल अव्वल दौलत हासिल करने का बहुत ही ये खास महीना है। तो मेरे भाइयों, वजीफा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वजीफा खत्म होते ही लोग आपके घर खुद पैसे देकर जाएंगे। मेरे भाइयों, आपको जितने भी पैसों की जरूरत होगी, अल्लाह पाक गैब से ही आपकी मदद फरमा देगा। घर चंद ही दिन के अंदर करोड़पति बन जाएगा। वजीफा ये अमल बेपनाह ताकत का सरचश्मा है। जिस घर में 16 रबियुल अव्वल मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ा जाएगा, उस घर में रिस्क, दौलत, पैसा बरसना शुरू हो जाएगा। तरीके के मुताबिक इस अमल को करिएगा, इंशाअल्लाह जारी जिंदगी खुशहाल रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तकदीर और किस्मत बदल जाए, तो 16 रबियुल अव्वल मंगल के दिन ये बहुत ही मुस्तनद और मुजर्रब वजीफा कर लीजिएगा, क्योंकि मंगल का दिन बहुत ही खास दिन होता है। हमारे प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक महीने में पैदा हुए, तो लिहाजा इस महीने की जो अफजलियत है वो इस मुनासिबत से भी बाकी महीनों के मुताबिक अफजल है, क्योंकि बाकी महीनों के अंदर अलग अलग चीजें नाजिल हुई। जैसे रमजान शरीफ के अंदर कुरान नाजिल हुआ, लेकिन रबियुल अव्वल के अंदर साहिब कुरान आए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने हम पर बहुत बड़ा एहसान करा, और इस एहसान का जिक्र अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया कि हमने तुम्ही में से अपना खास हबीब तुम्हारे दरमियान महबूस करा, तो तुम इसके जो बातें बतलाते हैं उस पे अमल करो, और जिन चीजों से तुम्हें रोकते हैं तो उन चीजों से रुक जाओ, और हद से आगे बढ़ने वाले हरगिज ना बनो। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो वजीफा मैं आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये वजीफा आप अगर कितने ही कर्ज में क्यों ना मुब्तला हो, अल्लाह पाक हर कर्ज से आपको खलासी अता कर देगा, आपकी हर परेशानी को दूर कर देगा। 16 रबियुल अव्वल मंगल का दिन मेरे भाइयों इंतहाई मुजर्रब दिन है। इस दिन आपकी हर परेशानी अगर आप चाहते हैं कि हल हो जाए, अल्लाह पाक वो सारी परेशानियां हल कर देगा। आपका हर मकसद में कामयाबी हासिल हो जाएगी। आप लोग अगर नेक सालेह रिश्ते की तलाश में हैं, अल्लाह पाक ऐसा बंदोबस्त फरमाएगा, ऐसे गैब से असबाब पैदा फरमाएगा कि आप लोगों के घर खुद रिश्ता चल कर आएगा। अगर मेरे कोई बहन भाई किसी से मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि जायज तरीके से, यानी कि निकाह के जरिए वो अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों आप लोग लाजमी इस वजीफे को एक बार करके तो देखें। 16 रबियुल अव्वल मंगल के दिन का ये वजीफा है, इसको आप लोग पढ़ें, आपकी किस्मत के बंद ताले खुल जाएंगे, तकदीर ऐसे बदल जाएगी कि दुनिया देखेगी। एक जगह रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाने के मुतालिक ना बताऊं? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों ना, जरूर बताएं। तो नबी पाक ने फरमाया कि बस अल्लाह से इतनी कहो कि मुझ में ना ही गुनाह से बचने की ताकत है और ना ही मुझ में नेकी करने की हिम्मत है, मगर अल्लाह की तौफीक से। तो लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह पाक पे भरपूर किस्म का तवक्कुल रखें। आप लोगों की लाजमी हर परेशानी का हल अल्लाह ने कुरान में मौजूद कर दिया है। हर चीज बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बयान कर दी गई है, और ये वो वजीफा है जो तीर बा हदफ है, क्योंकि हर वजीफे इस तरीके के नहीं होते कि आपको फौरन कामयाबी मिल जाए, लेकिन मेरे भाइयों ये वो वजीफा है कि आपको फौरन करके देता है।
اور یہ جو جامع تسبیح ہے، جو جامع طریقہ ہے، جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا، یقین کریں 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگنے. جہاں تک میرا، کیونکہ آزمایا ہوا عمل ہے، میں اس عمل کو کرتا بھی ہوں، تو 15 منٹ شروعات میں مجھے اتنے لگتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب میں یہ عمل کرتا رہتا ہوں تو میری اس کے اندر پڑھنے میں تھوڑی تعداد تیز ہو گئی ہے. یعنی کہ میں کم وقت میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ اگر ہم لوگ اللہ کا قرآن روزانہ پڑھیں تو میرے بھائیوں، اگر ایک دن میں ہم لوگ سپارہ آدھے گھنٹے میں ختم کریں گے تو اگلے دن انشاءاللہ ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے، 25 منٹ میں سپارہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس سے اگلے دن 20 منٹ میں سپارہ ختم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا بچوں کو جو حفظ کرایا جاتا ہے وہ بھی اسی طرح سے کرایا جاتا ہے. بچوں کا جو حافظہ مضبوط کروایا جاتا ہے وہ روزانہ ان کی تلاوت کر کر کے ان کو پڑھا پڑھا کے حفظ کرایا جاتا ہے. اور قرآن وہ واحد کلام ہے، اللہ پاک کی وہ واحد مبارک اور جامع کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہر انسان کے دل کے اندر وہ فوراً رچ بس جاتی ہے. کوئی ایک صورت آپ لوگ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کے دل کو خود بخود سکون ملنا شروع ہو جائے گا اور وہ صورت آپ کو یاد بھی رہے گی. آپ لوگ جمعے کی نماز میں شرکت ضرور کرتے ہوں گے اور بیان بھی وہاں ہوتا ہوگا مفتیان کرام کا، تو آپ لوگ اس بیان کو جب سماعت کرتے ہیں تو وہ بیان کم از کم ایک دن تک آپ کو لازمی یاد رہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. تو لہٰذا اس وظیفے کو اپنے گرہ سے باندھ لیں. صرف میں یہ نہیں کہوں گا کہ 16 ربیع الاول کے ہی دن آپ لوگ اس عمل کو کریں، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ 16 ربیع الاول کے دن سے اس وظیفے کا شروعات کریں اور کوشش کریں کہ اگلی ربیع الاول یعنی کہ ایک سال تک اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑیں. کوشش کریں، کیونکہ میرے بھائیوں اس عمل کو ایک ہفتے تک صرف کر کے دیکھیں، پھر یہ وظیفہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ یہ آپ کی ہر پریشانی کا مکمل اور جامع عمل ہے. ہر چیز کی اس کے اندر شفا موجود ہے. صرف بیماری یہ نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یا ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے یا ہم لوگوں کی کوئی اور مسئلہ ہے، کینسر ہو گیا، ٹی بی ہو گیا، اس طریقے کا. یہ بے شک یہ بیماریاں ہیں، لیکن گناہ کرنا یہ بھی بیماری ہے اور غلط چیزیں سوچنا یہ بھی بیماری ہے. بعض لوگ ایسے بھی نوجوان طبقے آج کل بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں کہ خیالاتوں میں ہی گم رہتے ہیں. ایک انہوں نے اپنی الگ سے دنیا بنائی ہوئی ہوتی ہے. جب دیکھو وہ سوتے بھی ایک تو الٹے طریقے سے ہیں اور الٹا ہو کر سو کے وہ پھر خواب بھی عجیب عجیب سے ان کو نظر آتے ہیں. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جس چیز کا تصور کر کے سو گے اللہ پاک آپ کو وہی دکھائے گا. تو میرے بھائیوں، مؤدبانہ طور پر گزارش کروں گا اس وظیفے کو لازمی کریں. آپ کی زندگی میں انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا، آپ کی زندگی خود پھر سے جی اٹھنے والی ہو جائے گی. یہ وظیفہ منگل کے دن آپ لوگ کر کے تو دیکھیں، آپ کی ہر پریشانی انشاءاللہ اللہ پاک حل فرما دے گا. اب اس وظیفے کو آپ لوگ ذرا سماعت کریں، اس کے طریقے کا طور طریقوں کو بھی سماعت کریں. سب سے پہلے ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں اور اس وظیفے کے اندر کم از کم 3 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا درود ابراہیمی. اس کے بعد آپ لوگوں نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. اب میرے بھائیوں کچھ لوگ اس سن کے پریشان ہو گئے ہوں گے کہ 1000 مرتبہ ہم لوگ کیسے پڑھ سکتے ہیں. میرے بھائیوں کوئی بڑی بات نہیں ہے، یقین کریں 15 منٹ سے 1 منٹ اوپر لگے آپ بے شک اس وظیفے کو چھوڑ دیے گا اور کمنٹ کے اندر مجھے گالی بک کے جائیے گا. میں اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں. میرے بھائیوں چھوٹے چھوٹے عمل آپ نے بے شک بہت سارے کرے ہوں گے، لیکن وہ اثر کیوں نہیں کرتے؟ کہ آپ کی جستجو نہیں ہوتی. آپ خود سوچیں کہ زیادہ محنت کر کے زیادہ ہی پیسے ملتے ہیں اور کم محنت کرتے ہیں تو کم اجرت ملتی ہے. تو لہٰذا آج اللہ پاک کے حضور تھوڑی زیادہ دیہاڑی کر کے تو دیکھیں. عشاء کی نماز کے بعد کر لیں یا فجر کے بعد کر لیں. یہ دونوں وقت بڑے مجرب ہیں، یا سونے سے پہلے یا اٹھنے کے بعد. یہ دونوں وقت ایسے وقت ہیں کہ آپ لوگ اگر اس وظیفے کو کر لیتے ہیں جو میں طریقہ کار آپ کو بتانے لگا ہوں. کیونکہ دیکھیں مجھ ناچیز کا تو صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وظیفہ ایک اچھے انداز میں آپ تک میں پہنچا دوں کہ آپ لوگوں کا ایمان پختہ ہو جائے. ہر بات آپ کو میں بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کے اندر بالکل غلطی کا کوئی عنصر موجود ہی نہ رہے. تو میرے بھائیوں
آپ لوگ بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وظیفے کو اپنے بھائی کے کہنے کے مطابق ضرور ایک بار کر کے دیکھیں, آپ لوگ لازمی مجھے دعا دیں گے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو 1000 مرتبہ پڑھ لیں. 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا, اور یا غنیو یا وہابو, اللہ پاک کے یہ 2 صفاتی نام ہیں, یا غنیو یا وہابو, ان دونوں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے, ان دونوں کی صرف ایک تسبیح پڑھ لیں. یعنی کہ یا غنیو یا وہابو یہ ایک ہوا, یا غنیو یا وہابو یہ 2 ہوئے. اس طریقے سے ایک پوری تسبیح پڑھ لیں, اور اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لیں. اس کے بعد دوبارہ 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں, اور پھر رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر آئیں. اور اگر آنسو نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا کے اللہ پاک سے رونا سٹارٹ کر دیں, اور رو رو کر گڑ گڑا کر جیسا کہ اپنے مالک سے مانگنے کا حق بنتا ہے اس طریقے سے آپ لوگ مانگیں. یقین کریں تقدیر سنور جائے گی. ہر چیز کی مکمل یوں سمجھے کہ آل ان ون یہ وظیفہ ہے. ہر پریشانی کا حل اس وظیفے کے اندر موجود ہے. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.